السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے وہ مزید بگڑ چکی ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اور اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے پہلے بہت زیادہ ایک تکبر والا ان کا حالت نظر آتی تھی، اور وہ جو بھی ان کے منہ میں آ رہا تھا وہ کہتے جا رہے تھے، اور یہ دنیا کو شاید پیغام یہ دے رہے تھے کہ جناب ان کی مرضی کے بغیر شاید یہاں پر جو ہے پتہ بھی نہیں لگا۔ لیکن صورتحال بالکل یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ 12-13 دن کی جنگ کے بعد اس وقت امریکن جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ پوری دنیا سے ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ چین کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے ریکویسٹ کی ہے، اس کے علاوہ رشین سے کہا، پھر برٹن سے بھی کہا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جاپان سمیت کوئی بھی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آتا۔ سب نے اپنا دامن اس سے بچا لیا ہے، اور آج جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے جو ملک کا جو ان کا جو بھی اس وقت انٹرسٹ ہے اس کے پیش نظر وہ اس ساری جنگ میں نہیں آئیں گے، نہ اس میں کوئی ہیلپ کریں گے۔ اور زیادہ تر جو ممالک ہیں انہوں نے یہی بات کیا ہے کہ وہ اس ایشو کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کریں گے اس انداز میں کہ معاملات کو خوش سلوکی سے سلجھایا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ اس ایریے کو کھلوایا جائے۔ برٹن کے جو پرائم منسٹر انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ صورت میں کھلے گی، اور جب یہ کھلے گی تو یہ ہم بات چیت سے کھولیں گے، اور ایران کے ساتھ ہمیں ایک اور معاہدہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ایران کی جو پریزنس ہے، ایران کی جو سگنیفیکینس ہے وہ وہیں پر اسی طرح موجود رہے گی، اور ایران جو ہے اس وقت مکمل طور پر اگر میں کہوں تو بالکل آؤٹ شائن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ کو اس سارے ریجن کے اندر۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو زیادہ مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت اگر میں پاکستان کی بات کروں، جو کہ اپنے چاروں طرف سے آلموسٹ اگر چین کا علاقہ چھوڑ دوں تو باقی چاروں طرف سے مشکلات کا اس کو سامنا ہے اپنی سرحدوں کے حوالے سے اگر بات کروں، اس کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر، اس کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر۔ اور اس وقت چونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ایکسپورٹ ہے چونکہ وہ مڈل ایسٹ میں جاتی ہے، تو آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے اور وہاں پر جنگ کے حالات ہیں، وہاں پر پاکستان کی ایکسپورٹ بھی جو 30 بلین کے آلموسٹ کم و بیش رہتی ہے، اس کو بھی خاصا ایک دباؤ کا جو ہے سامنا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بھی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی، پاکستان کس طرح کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ مسائل کیا ہیں، اور کیا یہ جو جنگ ہے جلد ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ کو تیزی سے انگلف کرتی چلی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے شریک گفتگو، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے جو پہلے مہمان ہیں اس وقت ابراہیم شیخ صاحب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، اینالسٹ ہیں اقبال شاہی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہوں گے بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ تو سب سے پہلے جناب اقبال شاہی صاحب آپ کو بھی ویلکم، بریگیڈیئر نادر صاحب آپ کو بھی ویلکم۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ نادر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر میں اقبال شاہی صاحب کی طرف چلوں گا۔ نادر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جو مزید ایکسپینڈ ہو گئی ہے ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی، اور اس پہ اس کو ہورموز کو اسٹریٹ آف ہورموز کو بند کرنے سے اس کا ریجنل وار کا، خطے کی وار کا گلوبل ایفیکٹ آ گیا ہے جو آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور اس سے یہ جنگ اب ایک تو یہ مزید بڑھ رہی ہے کیونکہ امریکہ اپنی لینڈ فورسز بھی لے کے آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عراق کی جنگ ہوئی تھی تو 6 ہفتے پہلے انہوں نے ایئر کیمپین لانچ کی تھی کویت سے جو نکالنا تھا صدام حسین کو، اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ فورسز لانچ کی تھی۔ تو اس میں ان کا اندازہ تھا جو نظر آ رہا ہے کہ ایئر پار سے وہ میزائل سے نیوی سے کر لیں گے اپنا مسئلہ حل، لیکن وہ حل نہیں ہوا جیسے نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو۔ تو اب وہ امریکہ سے ان کا ہیوی اکوپمنٹ اور باقی بیسز سے آنا شروع ہو رہا ہے گلف کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، تاکہ ایک زمینی فوج ایران میں حملہ کرے۔ میزائل اور نیوی اور ایئر فورس تو چل ہی رہی ہے، ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس جنگ سے مڈل ایسٹ کی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی اپنی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، دنیا کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، دنیا کے لوگ انوالوڈ ہیں، تو ظاہر ہے۔ اور تیسرا ہے اسرائیل، مین ایکٹر جو اس کے اندر ہے، جس کی اصل لڑائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی آپس میں، ان دونوں کی خطرناک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ وار جو ہے شارٹ بھی ہو سکتی ہے، لانگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لانگ اس لیے نہیں ہو سکتی بہت زیادہ کہ اگر اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے ایران تو اسرائیل تو نیوکلیر آپشن پہ جانے کے لیے آلریڈی تیار ہو رہا ہے، مطلب جتنی خبریں آ رہی ہیں نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کے لیے، اور امریکہ اپنی فوج لے کے آنے کو تیار ہے، مطلب لینڈ فورسز۔ تو اس لیے یہ اس کو وار کو جتنا جلدی ختم کرا سکتے ہیں وہ کوشش کریں گے۔
اب آتے ہیں اصل میں پاکستان کے اوپر. اچھا ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے پاکستان. میں اس طرف بھی آتا ہوں, ذرا مجھے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں. نہیں, پہلے مجھے پوری بات کرنے دینا پلیز, لیٹ می کمپلیٹ. میں نے تو پوری بات نہیں نہ کی, کیونکہ یہ سارا تجزیہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی تجزیہ ہے جب تک ہم پاکستان کو اس پہ نہ لائیں, کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں. یہاں لوگ تجزیہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایرانی ہیں, تو میں تو ایرانی نہیں ہوں, نہ آپ ہیں. وی آر پاکستانیز, وی ہیو ٹو لک ایٹ دی وار اور اینی تھنگ. چین کا تائیوان میں کیا ہوتا ہے, یا یوکرین کا رشیا میں کیا ہوتا ہے, تو ہم نے تو اس کو پاکستان کے اینگل سے دیکھنا نا, دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اس وار کو اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے. نمبر 1 انٹرسٹ پاکستان کا اس میں یہ نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے, وہ سیکنڈری بات ہے. پہلا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ جو پاکستانی گلف میں ہیں ان کی سیفٹی, سیکیورٹی, پرسنل اور ان کی جابز, کیونکہ وہ کام کرنے گئے ہوئے نا جتنے لوگ وہاں پر ہیں. ملینز آف پاکستانیز آر ان دی گلف اور بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں وہاں سے, اور اس سے آپ کی اکانومی کا کافی اچھا خاصا حصہ چلتا ہے, یہ فوریکس کا جو ہے, فورن ایکسچینج کا. تو آپ کا تو مطلب پاکستان کی ریاست کا اور ہر ریاست کا اپنے سٹیزنز کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ کسی اور ملک کے لیے. تو اگر آپ اپنے سٹیزن کو لک آفٹر نہیں کر سکتے یا ان کی آپ کو فکر نہیں ہے, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئل اکانومی, فری فلو آف آئل اینڈ دی آئل پرائس, اگر وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو آپ کی اکانومی بہت خراب ہو جائے گی نا. آلریڈی خراب, آپ کو پتا ہے اکانومی کہاں ہے ہماری. سو اگر بہت زیادہ پرائس بڑھ جاتی ہے, 200-300 بیرل ڈالر پر بیرل یا اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے, یا نہیں ملتا تیل, تو کیسے سلسلہ چلے گا. اسٹیٹ, ماڈرن اسٹیٹ جتنی ہیں وہ اس پہ چلتی ہے نا, اس کے اوپر. آپ دیکھیں, پاکستان ایئر فورس نے قندھار میں اور کابل میں بمبنگ کی ہے فیول ڈپوز کے اوپر. وہ اگرچہ افغانستان از ریلیٹیولی نسبتاً پریمیٹو اسٹیٹ, مطلب کمپیئر ٹو مور ڈیولپڈ اسٹیٹس, اتنی ڈیولپڈ اکانومی انڈسٹری نہیں ہے اس کی, پھر بھی پیٹرول فیول کے بغیر تو کوئی سلسلہ نہیں چلتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وار جو ہے نا کہ بہت سال چلتی رہے گی, وہ سال تو جب چلے گی نا اگر ساری دنیا افیکٹ نہ ہو, ورنہ تو پھر اس کو اسکیلیشن بڑی جلدی ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہی میں اسی کے اوپر اقبال شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت بریگیڈ صاحب نے جو ہنٹ کیا ہے, آپ نے شروع میں میرے پروگرام میں کہا تھا یہ وار نہیں ہوگی, پھر لاسٹ پروگرام میں بھی آپ آئے, اور آج بریگیڈ صاحب نے ایک نئی بات کی ہے کہ وہاں بوٹس آن گراؤنڈ ہونے جا رہے ہیں, یعنی امریکن فورسز آئیں گی اور وہ آکوپائی کرنے کی کوشش کر رہیں گی, جس کے امکانات ان کو نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کیا, آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اس کانسیکوینسز میں, یعنی آپ کیسے دوسری بیک گراؤنڈ میں ہمارے ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں اس میں جنرل بھی شامل تھے اور بریگیڈیئر صاحبان بھی شامل تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو شاید یہ جنگ نہ ہو. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا جنگ ہوگی. یس جی, ایسے ہی ہے. اب اس وقت صورتحال جو آج کی جو یو کے پرائم منسٹر کا جو بیان ہے, میں اس کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں. اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بیٹھ ڈپلومیسی چل رہی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بیک ڈور کوئی بات کی جائے, اور اس کا اظہار صدر ٹرمپ نے بھی کیا تھا کہ ہم سے بات کے لیے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, اور ایران بھی بات کر رہا تھا. لیکن آج ایک غیر جانبدارانہ انہوں نے فیس پیش کیا ہے یو کے پرائم منسٹر نے. یعنی بہت مشکل تھا, ہم نے نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود اور امریکہ کا بالکل نزدیک ڈپینڈنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے آج بیان جو دیا, اس پر میں نے غور کرنا شروع کیا, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس لیے یہ بیان دینے میں آپ دیکھیں کہ ایران میں اس کو سراہا جا رہا ہے, اور پاکستان بہت خاص طور مڈل ایسٹ میں سراہا جا رہا ہے کہ ان کا بیان اس موقع کے اوپر یہ نہیں ہے کہ نیٹو اور الائز, جہاں تک ٹرمپ نے دھمکی بھی دی ہے کہ نیٹو کو نقصان ہوگا, یہ ہمارے الائز ہیں, کل کو ہم بھی یاد رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ لفظ انہوں نے آج یہ بات کی ہے, اس کے پس منظر میں بات یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت انہوں نے پیش کیا ایز اے سالس. اور آپ دیکھیں کہ ایران کی جو اس وقت اگر ہم کہیں وہ جیت رہا ہے یا ایران جیت رہا ہے, امریکہ جیت رہا ہے, تو یہ ابھی ایک بڑی دور کی بات ہے. ابھی کوئی جیت نہیں ہے, تو تباہی بربادی ہو رہی ہے, کب تک کوئی کسی کو پتہ نہیں. لیکن اس میں بہترین جگہ جو چیز آئی ہے وہ آپ نئے ہرمز ہے. اس میں اس وقت 1000 جو جہاز ہے بحری, وہ اس وقت وہاں ویٹ میں کھڑا ہے, جس میں وہ تیل ہے, پوری دنیا کی اکانومی کو متاثر کر رہا ہے. اس میں فلائٹس ہے, اس میں اپنے اپنے فوجوں کے سلسلے ہیں, اور اکانومی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, اور دیکھیں چیزیں جانی ہے, ایل پی جی ہے, LNG ہے, یہ سارا. اس میں مجھے یہ لگ یہ رہا کہ بے شک اس کی مخالفت تو صدر ٹرمپ کی طرف سے فوری آ گئی ہے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ ورنہ نیٹو کو نقصان ہوگا, تھریٹ کیا.
لیکن ایکچوئل اس کی کنسنٹ کے بغیر یہ بیان نہیں آ سکتا کیونکہ سافٹ فیس پیش کر آپ کے خیال میں یہ امریکہ اس کے پیچھے ہے اس بیان کے؟ 100%. کیونکہ اب یہ جو آربیٹریشن کا یا ثالثی کا کردار میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یو کے کی طرف سے ہوگی, یعنی برطانیہ کی طرف سے ہوگی. اور برطانیہ نے جو بات کیا وہ سب سے ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران سے جنگ کے بعد معاہدہ بھی کریں گے. آپ دیکھیں جس ملک کے اوپر 20 سال سے سینکشنز ہوں ان سے کون بات کرے گا؟ اس بات پر تو آ چکے ہیں کہ یہ بات کرنی پڑے گی, اور ظاہر اگر بات کرنی پڑے گی تو ایران بھی اپنے کوئی نہ کوئی شرائط بنوائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی ایسی چانسز نہیں ہے کہ جناب کوئی بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہو جائے ایران کے اندر؟ ایران کی خواہش ایران کو پتہ ہے, کیونکہ ایران کو یہ ظاہر ہے رشیا ہے, چائنا ہے, ان کی بھی جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے پاس تقریباً جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے اور یا اس قابل نہیں ہے. اس وقت اسرائیل سب خطرے میں. آج ابھی اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ان کے ایئرپورٹ پر بھی میزائل گرے ہیں. اسرائیل میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ملک پر حملہ کیا تو ان کو ریٹیلیشن کا اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ نے دیکھا کہ فلسطین پر 60-70-80 ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کیا, لیکن کسی طرف سے بھی ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں کبھی رہا, اور کبھی خوف ہی نہیں آیا. اب امریکہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اتنے سالوں سے اپنی ایک بنا کے سپر پاور کا جو امیج ہے اور اس کا طریقہ کار, جب بھی آپ نے برگیڈ صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کیا عراق کی, عراق کا اور ایران کا بہت ڈفرنس ہے. عراق کے جو صدام حسین تھے وہ اس طرح کے حکمران نہیں تھے, ان کو ڈکٹیٹر بھی کچھ لوگ نصف دنیا کہتی تھی. ان کا گراس روٹ اس قسم کا نہیں تھا جو بھی تھا. اب ایران میں جو سسٹم ہے وہ دو ہیں, پاسداران انقلاب اور فوج آرمی لد ہے. پر کس وقت تو تمام صوبوں کے پاس پورے اختیارات حاصل ہے کہ وہ اپنی اپنی فضائیہ, اپنے اپنے فضائل, اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس ہے وہ جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس حرکت سے بھی جو انہوں نے کیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانسمنٹ کی, جو دوسرے ملکوں پر اکثر اس نے کامیابی. ایک منٹ, اس میں یہ ہوا اس نے اکثر یہ کہتا ہے کہ بیری بیڑا آ رہا ہے, ابراہیم لنکن آ رہا ہے, جیرارڈ فورڈ آ رہا ہے, اور وہ طریقہ کار ہے نفسیاتی طور پر. اب یہ ہے کہ مذاکرات کے دوران جب یہ حملہ ہوا تو پھر ایران کی قیادت کو شہید کر دیا گیا, اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ اسی وقت بغاوت ہو جائے گی. وہ نہیں ہوئی. ایرانی قوم پر اگر جنگ لمبی بھی ہوتی ہے تو ایران کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا, پوری دنیا کو نقصان ہوگا جس کا پریشر. ٹھیک ہو گیا. اسی پوائنٹ ناظر صاحب یہ بڑی ایک باریک سی بات کر گئے ہیں کہ یہ جو اس وقت برٹن کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی جو اگر صلح کی بات کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ریکنسائل ہو, تو اس کے پیچھے بھی امریکہ کھڑا ہے, اور بوٹس آن گراؤنڈ ان کے خیال میں انہوں نے رول آؤٹ کیا اور ان کا خیال ہے کہ آگے صلح کی طرف بات جائے گی. یہ ایران, پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ یہ ایران وار پہ میرا آرٹیکل چھپا تھا نیکسٹ وار ایران, آج سے بہت سال پہلے, پراوڈا ماسکو روس سے چھپا تھا. میں گلوبل رائٹر ہوں, جیو پولیٹیشین ہوں. تو یہ کہ یہ جنگ ہونی ہے تو پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں ہونی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ جیو پولیٹکس ہے. یہ کسی ایک آدمی, خالی نیتن جاؤ یا خمینی یا کسی اور, مطلب خمینائی صاحب جو فوت ہوئے ان کی وجہ سے, ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی جنگ کسی بھی سائڈ پہ. یہ جنگ ہو رہی تھی بیکاز آف جیو پولیٹیکل ریزنز آف یو ایس اے, ایران, اسرائیل اینڈ ایون گلف اسٹیٹس کے اپنے اپنے جو انٹرسٹ ہے. ایک تو یہ. اب یہ جو بات ہے نا, پہلے میں ذرا کلیئر کروں گلوبل پکچر آپ کو نا, جیو پولیٹیکلی سمجھیں ذرا اس کو, بیکاز میں تو گلوبل لیول پہ ڈیل کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں. یہ جو برطانیہ, فرانس, یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس دفعہ اس وار میں اس طرح بھی نہیں آئے جس طرح وہ عراق کی وار میں امریکہ کے ساتھ آئے تھے. پہلی بات یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. مگر اس میں جو اصل ریزن ہے وہ نہیں کوئی سمجھ رہا. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ کوئی ان کو ایران سے ہمدردی ہے, نہیں آ رہے کہ ہمدردی ہے ایران سے کوئی, یا اس میں کوئی انٹرنیشنل رولز کا چکر ہے. وہ جب ان کو شوٹ کرتا ہے وہ سب الٹا پلٹا کر دیتے ہیں. میں یورپینس کی بات کر رہا ہوں. وہ بیسکلی اس لیے نہیں آ رہے اس جنگ میں ابھی تک کیونکہ وہ فلی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی جنگ کا نام ہے یوکرین. ان کی فوجیں, ان کے میزائل, ان کے ویپن سارے جو روس کو 4 سال سے لڑ رہے ہیں نا, 10 لاکھ کیجلٹیز ہوئی ہیں روس کی, وہ یورپینز لڑ رہے ہیں. مطلب یورپین نیٹو کی وجہ سے اور یورپ کی وجہ سے وہ ہوئی ہیں, ورنہ تو یوکرین کو رشیا اکیلا ہرا لیتا, کتنا بھی نقصان ہوتا ہرا لیتا. پہلی بات. اور ان کو یہ فکر ہے, آپ سمجھے اس کو جیو پولیٹکس سمجھے نا گلوبل لیول پہ, اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, پھر سمجھ آئے گی آپ کو ساری بات. کہ 1 گھنٹہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی بات ہوئی ابھی, اور پریزیڈنٹ پیوٹن نے اس میں آفر کیا ہے. بائی دی وے میرا رشیا پہ اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. میں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کو بھی اپنی کتاب بھیجی تھی جیو پولیٹکس کی وغیرہ وغیرہ, جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا لیول آف وچ وی ہیو بین آپریٹنگ. تو اس پہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے اب جو ہے نا ٹرمپ کے ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے کہ خالی وہ یوکرین کا جو 20% حصہ لیا صرف وہ نہیں چاہیے ان کو. وہ تو مدد کرنے کو تیار ہے ایران وار ختم کرنے کو, کیونکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو انڈائریکٹلی. رشیا چائنا بھی کر رہے ہیں,
لیکن ان کی یعنی رشیا کی یا پیوٹن کی یا ماسکو کا جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ یوکرین ہے اور آگے یورپ ہے. تو وہ ٹریڈ آفس ہوتے ہیں, وہ یہ جنگ بند کرائیں گے یا ادھر کوآپریٹ کریں گے, یعنی امریکہ سے کوآپریٹ کریں گے تو ادھر اپنا حصہ لیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حصہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یوکرین کو اب پورا بفر زون سمجھے, مطلب جو وہ نیٹو میں جا رہا تھا نا, EU میں جا رہا تھا, نیٹو جہاں سے جنگ شروع ہوئی, جس بات پہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی 4 سال پہلے, تو وہ سارا مطلب کہ دوسرے لفظوں میں رشیا کی وکٹری ہو جائے, روس کی جیت ہو جائے, مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو انگریزوں کو, رشین, امریکنوں کو, فرینچ کو, جرمنس کو, جو یورپین کنٹریز ہیں, کیونکہ وہ وہاں لوکیٹڈ ہیں, ان کی جگہ تو ان کو اس کی فکر ہے. ایک بات, جس طرح چائنا, وہ لوگ کہتے ہیں جی چائنا ایران کی جنگ نہیں لڑنا. چائنا نے پہلی جنگ لڑنی ہے, ہم نے چائنیز سے بہت بات کی ہائیسٹ لیول پہ, تو پہلی جنگ لڑیں گے وہ نہ پاکستان کے لیے لڑیں گے نہ ایران کے لیے لڑیں گے. پہلی جنگ جو چائنا لڑے گا نا, وہ لڑے گا تائیوان کے لیے, جو ان کا جس کو وہ کلیم کرتے ہیں. ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, یہ سمجھنے کی بات ہے پہلی بات, تاکہ ذرا پکچر کلیئر ہو جائے نا. دوسری بات, جہاں تک میڈیشن کا تعلق ہے, یہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے یا انگریز, وہ ضرور ٹرائی کریں گے, اور نہ صرف وہ, پاکستان از ٹرائنگ. میں نے پہلے دن جنگ شروع ہوئی تھی اسی دن میں نے کہا تھا, ہمارا, میں ٹی وی پہ بولنے کے علاوہ لکھتا بھی ہوں کنسرن لوگوں کو, کہ بھئی ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, جو میں نے بتایا, ہمارے لوگ بھی ہیں, اکانومی. اب دیکھیں نا, اگر یہ کچھ جنگ چل گئی تو آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب مجھے کوئی دینا. پاکستان میں کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ یہ کہیں بھی کسی جواب ہے؟ یو نیڈ فیول نا, اکانومی کیسے چلائیں گے فیول کے بغیر؟ تو ہمارا انٹرسٹ ہے کہ جنگ باندھو, اور ملکوں کا بھی ہے, میں تو اپنی پاکستان کی بات کروں نا. تو پاکستان ٹرائی کر رہا ہے پوری طریقے سے, ترکی ٹرائی کر رہا ہے, اس میں سعودیہ کا بھی ہے, عمان has been acting as a direct, پہلے بھی تھا جب جنگ شروع ہوئی ٹاکس عمان کی, ابھی درمیان میں بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹر وارڈ, مطلب جنگ کے درمیان جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ٹرمپ نے پیوٹن کو کہا ہے, روس کو, اور یہ جو یورپین ہے, جس طرح بھی بات کی انہوں نے برٹش انگریزوں کی یا برٹش پانے, وہ بھی کریں گے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ویو ہے نا کہ وہ اگر نہیں ہوگا تو جنگ چلتی رہے گی, اس ایران کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ جا کے, آپ جو کہہ رہے ہیں ایران کو, ان کو بولے ایران وزٹ کرے نا, میرے پاس ساری خبریں ہیں اندر کی, آپ جا کے وزٹ تو کر کے دیکھیں ادھر حالت کیا ہے ڈسٹرکشن کی. ایک بات بتائیں, آپ یہ سمجھیں تو آپ اس, اور اسی طرح اسرائیل کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, اسی طرح اسرائیل کی بھی ہو رہی ہے. تمام ممالک جو ہے نا گلف کے, ایران, اسرائیل, گلف سٹیٹس, اب دبئی کی اکانومی بیٹھ گئی, آپ دیکھیں نا. اچھا ایک ٹیکنیکل بات بتائیں, یہ سارے ملک جو ہے نا سفر کر رہے ہیں نا بگ وے, اگر وار کنٹینیو کر رہی ہے, میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک ٹیکنیکل بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ جاتے ہیں, آپ بھی چونکہ عسکری آپ نے جنگیں دیکھی ہیں, لڑی بھی ہوں گی, یہ بتائیں میں ادھر ایران بہت بڑا ملک ہے, اس بارڈر پہ بھی, میں یہ اس بارڈر پہ جو ترکی ایران کا بارڈر ہے نا, وہاں ٹرکی سٹاف کورس بھی کیا ہوا ہے, ہمیں سارے بارڈر, ادھر کے بارڈر پہ بھی گئے ہوئے ہیں, ادھر پاکستان ایران بارڈر پہ تو گئے, اس بارڈر پہ بھی گئے ہوئے سارے, ایکسرسائز کی ہے جنگ کی, تو وی آر کوائٹ فیملیئر ود واٹ وی آر ٹاکنگ. میرا کوشچن لے لیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہا بوٹس آن گراؤنڈ, تو یہ جو خطہ ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 38-37 ان کی بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اور وہاں پر ٹوٹلی ان کی کچھ 40 سے 45 ہزار امریکن کی فوج تھی, ابھی ویڈرال بھی وہاں پہ ہوا ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے, وہاں 40-50 ہزار فورس کے, مجھے تو لگتا ہے وہاں لاکھوں کی فورس چاہیے, تو اتنی تو فورس ابھی ہے نہیں امریکہ کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہی میں ایکسپلین کرتا ہوں. عراق وار میں, یہ عراق سے لڑے تھے 2 جنگوں میں, کویت میں اور بعد میں عراق میں, انہوں نے 5 لاکھ فوج کٹھی کی تھی لڑنے کے لیے. تو ایران تو 3 گنا بڑا ہے, اور ایران کی لوگ ریولوشنری ہیں, ریزسٹنس ہوگی, تو وہ ان کا, آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا, ان کا نہ یہ مقصد ہے امریکہ کا, نہ قابلیت ہے فوج کے لحاظ سے کہ پورے ایران کو فتح کریں. اس کے لیے ان کو 10 لاکھ فوج, 8 لاکھ فوج کٹھی کرنی پڑے گی. تو یہ ابھی وہاں سے جو فلائی کر رہے ہیں, میں لیٹسٹ خبریں بتا رہا ہوں, وہ فلائی کر رہے ہیں اور شپس چل رہے ہیں, کوپن لا رہے ہیں, وہ اٹ از ناٹ ٹو کانکر آل آف ایران, نہ یہ پلان ہے ان کا, نہ یہ کر سکتے ہیں, کر بھی نہیں سکتے نا فزیکلی, کہ وہاں ادھر سے شروع ہو عراق ایران بارڈر سے اور پاکستان تک پہنچ جائیں. ان کا بنیادی ایم ہے کہ جس, آپ کو پتا افغانستان میں آئے تھے طالبان کے خلاف, تو بامبنگ کے بعد کون آیا تھا؟ ناردرن الائنس آ گیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, ان کی ایئر بورن فورسز آ گئی تھی, اور اس میں کچھ اس کیس میں زمینی فوج بھی آئے گی, اور یہ اس کو بھی اٹھا رہے ہیں کردوں کو, جو لوگ ہیں ادھر ازریز اور دوسرے ملک کے, اور اس کے علاوہ ایئر بورن فورسز کے ساتھ بیسکلی تہران کیپچر کرنا ان کا مقصد ہے. تہران جو کیپٹل تو تہران ہے نا, تو اس کو کیپچر کرنے کا مقصد ہے. یہ اس ادھر تک جائیں گے, یہ تھوڑی ہے کہ ہر گاؤں میں جا کے پکڑ لیں گے. وہ تو ویسے بھی ویتنام کا اور ان کو تجربہ ہو چکا, افغانستان کا اور عراق کا, اس کو کرنے سے بھی کیا حاصل ہوا تھا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا تھا, امریکہ کو ہارا ہی تھا نا اس کے بعد بھی. یعنی اگر یہ آپ کا جو کرکس ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ یہ تہران کو کیپچر کرنا چاہیں گے. نہیں, ایران کو نہیں کیپچر کرنا چاہتے, بیسکلی گورج, بیسکلی ان کا جو, آپ پہلے یہ سمجھ لینا کہ ایم کیا ہے, جنگ مقصد سے ہوتی ہے.
ان کا ایم, اچھا یہ بھی کلیئر کروں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اس وقت ایم برابر نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ جی سب ان دونوں کا ایک ہی ایم ہے. نو, امریکہ کا ایم ہے, کسی نے بڑا اچھا لکھا, امریکاز ایم از ٹو بینڈ ایران, کہ یا وہ گھٹنا ٹیک دے, یعنی کہ وہ امریکہ کو مان لے, کیونکہ گلوبل پار رہنا چاہتا نا امریکہ, خطے میں بھی دنیا میں. اسرائیل کا ایم ہے ٹو بریک ایران, وہ ایران کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کی بات کرو, ان کا مقصد بنیادی طور پہ کب یہ جو رجیم ہے, یہ والی رجیم, اس کو نکالنا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے ایران میں کو خود آ کے بیٹھ ٹھیک ہو گیا نہ بیٹھ سکتے. چلے یہ کوشچن آگے ابراہیم شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ مجھے ذرا بتا دیں اس وقت کہ آپ چونکہ لاہور چیمبر آف کامرس ہے, سب سے بڑا گروپ بھی آپ کا فاؤنڈر جو ہے وہاں, اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں. اس وقت پاکستان کی جو چونکہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ کے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہاں جاتی ہیں, اور 30 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہم ہیں, 33 تک چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کو کتنا نقصان پہنچا ہے, ہماری اکانومی کی کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے؟ پاکستان کی اکانومی کی جو سب سے جو موجودہ صورتحال ہے نا, وہ تو پہلے ہی کچھ دباؤ کا شکار تھی, اور یہ اب مزید بڑھ جائے گی, خرابی کی طرف جائے گی. دنیا میں اس وقت تقریباً $6 ٹریلین کے قریب ہے جو اسٹاک مارکیٹ کا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ابھی تک لاس ہو چکا ہے, اور 2.3 ٹریلین کا صرف امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہماری معیشت تو بیسیکلی چالی IMF کے قرضوں پہ اور دوسرے مانگے کے UAE کے پیسوں سے, اور ایران اس کے سعودی عرب کے دیے ہوئے ادھار کے تیل پہ اور ان کی رکھے ہوئے ہمارے پیسے پہ چل رہی تھی جو انہوں نے ہمارے ریزروز کے لیے رکھے ہوئے تھے. اب اس وقت پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ اس وقت لوکل مارکیٹ پہ آپ کو زیادہ پرابلم آئے گی, کیونکہ اس سارے معاملے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوئے گی. آپ کی انڈسٹریل را مٹیریل کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے. ابھی ہی آپ کے گلف اسٹیٹ سے جتنا آپ کے پلاسٹک پروڈکٹس ہے جن کا را مٹیریل 90% سے زیادہ کا گلف کے ایریا سے آ رہا تھا, وہ سارے کا سارا بند ہوتا جا رہا ہے. اب وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے آپ کے پاکستان کی, لاکھوں ٹن کی آپ کی امپورٹ ہے را مٹیریل کی, وہ جب 2-3 مہینے میں وہ, کیونکہ اگر اب یہ فیکٹریاں بند بھی ہو رہی ہیں نا, جیسے رام کو بند ہو گئی یا قطر کی آئل ریفائنریز بند ہو رہی ہے سارا, تو یہ بائی پروڈکٹس ہیں ساری پیٹرولیم کی. اگر یہ لوگ بند بھی ہو گئے تو ان کو ٹھیک ہونے میں 6 مہینے دوبارہ لگیں گے. اگر آج جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو 3 سے 6 ماہ کا عرصہ ہے. پاکستان کی اکانومی کو شدید دباؤ ہے اور یہ کریش ہو سکتی ہے. پاکستان کی اکانومی, ہماری گورنمنٹ کو اس وقت ایمرجنسی بیسس پہ یہ دیکھنا چاہیے, اور اپنے جو انرجی کرائسس ہیں ان کو بھی ساتھ لک آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ بچت کر سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو لانگ رن کے لیے سروائیول. اچھا ایک بات بتائیں, یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یہاں پر ایک تو آئل ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا ہے تو اس کو رکا ہوا ہے, دوسرا یہ کہ جو خاص طور پر آپ کا UAE ہے, قطر ہے اور کویت ہے, ان کی سب کی جو خوراک ہے, فوڈ آئٹمز میں کہہ سکتا ہوں, وہ بھی اسی راستے سے آتی ہے, اور پاکستان سے اور انڈیا سے بہت بڑا حصہ ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے آپ کا جو بھی شیئر ہے وہ سارا بند ہو گیا نا. تو آپ اس وقت ان کی نہ سوچیں کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ ہی ہوگی, آپ کے پاس ریمیٹنس نہیں آئیں گی. آپ کے پاس کیا سعودی عرب آپ کو ادھار پہ تیل اسی طرح دیتا رہے گا؟ اس نے تو بند کر دیا, آپ کے لگے ہوئے 2 جہاز انہوں نے روک لیے تھے. اچھا ابھی اس سے پہلے شیخ صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ رشین جو ہے وہ اس لیے جنگ میں بات ہوئی آج ان کی ٹرمپ کے ساتھ, اور انہوں نے اپنا یوکرین کے حوالے سے اپنے جو ان کی انٹرسٹ ہے اس کی بات کی کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں بھی ہے. اچھا اس ساری چکروں میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان بس وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کچھ وہ جو $1 بلین ہے جی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں آپ جو یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, ہم وہاں سے حاصل کیا کریں, ہم اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, بہت سارے بلکہ کچھ نہیں پچھلے میں کہتا ہوں 3-4 دہائیوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہوتے ہیں نا وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ملک کے انٹرسٹ کی بات کم کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہی بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارا پرسنل انٹرسٹ یہ ہے کہ جی ہم کسی طرح ہمارا آج کا وقت محفوظ ہو جائے, آج میرے زر مبادلہ کے ذخائر ختم نہ ہوں, آج میں نیچے بینک ڈیفالٹ کی طرف, کنٹری ہماری ڈیفالٹ کی طرف نہ چلی جائے, آج IMF کا ریویو ٹھیک ہو جائے, میں نے یورو بونڈز کی 1.3 بلین کی جو پیمنٹ دینی ہے 2.3 بلین کی وہ ہماری کلیئر ہو جائے. آج کی بات سوچ رہے ہیں, لانگ ٹرم میں یہ بہترین وقت ہے ہمارے جو
خارجہ پالیسی ہے اس پہ بہترین سعودی عرب سے نیگوشیٹ کرنے کا. صرف ایک آخری چھوٹی سی بات, اگر کسی موقع پہ ابھی اگر پاکستانی فوج کو ایران کے خلاف ہی لڑنا پڑ جائے سعودی عرب کے ایگریمنٹ میں, تو پھر پاکستانی فوج اور پاکستانی گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی؟ ٹھیک ہو گیا, اس پر بات کریں گے, یہ تو میں بریگیڈیئر صاحب کو کوشچن پٹ کروں گا. لیکن اقبال شاہی صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, چین تائیوان کو دیکھ رہا ہے اور وہ یوکرین کو دیکھ رہا ہے, ایک تو یہ کہ پاکستان کس کو دیکھ رہا ہے, پاکستان نے کیا اس میں سے حاصل کیا ہے, اور دوسری بات یہ چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم اینالسٹ ہیں تو ہمیں سب پہلے پاکستان کی بات کرنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بھی پہلے پاکستان کی بات کرنا چاہیے, ہمیں ملا کیا اس کے اندر سے. دوسری بات ہے یہاں تو عوام کی صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول دیکھ لیں, وہاں فلکچویشن اوپر نیچے بھی ہوا, یہاں ہم نے پہلے ہی ہمارے پاس ریزرو بھی موجود ہیں, ہم نے اس پیٹرول کی قیمتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو یہ ہماری جو سوچ ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا اور سیولائز ملکوں کا جو ہے وہ کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے, وہاں حکمران آنسریبل ہوتے ہیں, یہاں آنسریبل نہیں ہے. اب اس وقت جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے, وہ ظاہر جی وہ پولیٹیکل کو ہینڈل بھی کرتے ہیں, ان کے کالم بھی لکھے جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ بڑی, لیکن پاکستان کے لوگ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی جو ہے اس کو میں کم سے کم اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم گیننگ کی ہے, ٹائم گین کیا ہے. یس, اور یہ لڑائی میں کئی دفعہ بہت بڑی اسٹریٹجی اچھی ہوتی ہے کہ آپ ٹائم گین کریں, آپ فوری طور پر جذباتی ہو کے کسی کا حمایت کر کے دوسرے کو دشمن نہیں بنا لیتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران بھی, سعودی عرب بھی, یو اے ای بھی, تمام ممالک پاکستان سے ناراض نہیں ہیں. اب رہ گئی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح شیخ صاحب نے کی سارے چیمبر آف کامرس, پاکستان کی اکانومی کا تو پٹھا پہلے ہی بیٹھ چکا ہے, اور اگر یہ تھوڑے دن رکتا ہے تو 1.5 جی ڈی پی تو نیچے اور آنے کو تیار ہے, اسی صرف آئل کی جو پروڈکٹ ہے. اب دیکھیں ہم امریکہ کو جب ہم سپرمیسی کو نفسیاتی طور پر جیسا انڈیا کو ایک رومانس یا قائم کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, اور ہم بھی خیر اسی کو مانتے بھی تھے. ان کی اکانومی بہتر ہے, ان کے جو سائنسدان ہم سے بہتر ہیں, ان کی مارکیٹ بہت بہتر ہے, ان کے تعلقات فارن پالیسی اچھی, بات درست ہے. لیکن ایک جنگ کی غلطی سے آپ اندر وہ ڈھیر ہو گئے. اسی طرح امریکہ کی جب میں مثال دیتا ہوں تو اگر وہ اتنا ہی زیادہ, کئی دفعہ انسان وہ جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ مین پرپوز گاڈ ڈسپوز, انہوں نے آپ نے ہرمز کے اوپر کیوں نہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پر سوچا. تو جب بریفنگ ہوئی تو کہا گیا, صدر ٹرمپ نے کہا یہ 2 دن کی بات ہے, 3 دن کی بات میکسیمم ہے ہماری, ہم سب کچھ ان کو بڑھا کے رکھتے ہیں. وہ ہوا نہیں, کیونکہ وہاں قیادت کا سلیکشن کا طریقہ ہماری طرح پاکستان کی طرح نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں ہوگا آگے کیا. اب میں چھوٹے سے 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی بڑی بڑی اکانومی ہوتی ہے یا بڑے ملک کہہ سکتے ہیں, سپر پاورز ہوتی ہیں. سب سے پہلے یونان تھا, 70 سال تک وہ یونان پوری دنیا کا ون مین تھا. اس میں اسپارٹا کے ساتھ جنگ میں الجھا اور ختم ہو گیا. رومن 400 سال تک انہوں نے غلطی کی, پھر نپولین 15 سال تک روس پر حملہ کر کے غلطی کی. اسی طرح میں اس طرح آ رہا ہوں امریکہ کی طرف. برطانیہ آپ دیکھیں کہ کتنے 100 سال, پھر آخر میں جنگ عظیم 2 میں پھر اس نے چھوڑنا پڑا. اب آتے ہیں جرمن اور جاپان کی طرف. سوویت یونین 45 سال تک وہ سپر پاور رہا, صرف افغانستان پر حملہ کرنے کی غلطی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے امریکہ 80 سال تک سپر پاور رہا ہے, وہ ایران کے اوپر اس کی اسٹریٹجی, اس کی ساری انفارمیشن وہ دبڑ گوس ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ گورباچوف, اس کی اپیچمنٹ ہونے جا رہی ہے امریکہ. اس کی کچھ یہ بھی وہاں بات چل رہی ہے کہ اس کو سیف ہینڈ ہم یہاں سے ریسکیو اپنے آپ کو کریں اور اس کو ہم کروانے کا بقرار بنا دیں, کیونکہ اسرائیل غیر محفوظ ہے. جو گریٹ اسرائیل بناتا اس وقت اسرائیل کے جو لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کہ بڑے امیر لوگ ہیں, ان کی سوچیں اور ہیں, وہ تو زیادہ ہے پوری دنیا کی اکانومی کو چھائے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ 43,000 بلڈنگ ایران میں تباہ ہو چکی ہیں. جنگ اس کو جیتنا نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس سینیریو میں کہتا ہوں ایران جنگ جیت رہا ہے. جیت اس لیے رہا ہے کہ بلڈنگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. لیکن یہ بات بھی پوری دنیا کی اکانومی جب متاثر ہوئی ہے تو امریکہ کے جو الائز تھے وہ بھی اس پر سوچنے کو اور ہو گئے کہ یہ بلا وجہ اس کا ساتھ چھوڑے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بڑی اہم باتیں اقبال شاہی صاحب نے بھی کی. اب میں آپ سے ذرا, آپ نے خود بھی یہ بات کی, پاکستان نے کیا حاصل کیا ڈیفنس پیکٹ سے, ہمیں کیا ملا؟ ایک تو پہلے یہ بتا دیں سعودی عرب کی. دوسری بات ہے اس وار کے اندر کیا یہ جنہوں نے بات کی کہ ہم نے صرف جو ٹائم گین کیا ہے وہی ہماری سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ایران وار ہے یہ ہم نے نہ کرائی ہے نہ ہم چاہتے تھے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خود
جس دن جنگ شروع ہے پہلے دن میں لکھتا بھی ہوں ٹی وی بولنے کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی, کام کی جگہوں پہ, تو میں نے کہا تھا کہ اس کو جنگ کو ختم کرنا. صرف میں نے نہیں کہا, جو عقل مند لوگ ہیں پاکستان میں ان کا یہی انٹرسٹ تھا, حکومت بھی, اسٹیٹ بھی, اور ادر لوگ بھی جو سمجھ رکھتے ہیں جیو پالیٹکس کی, گلوبل پالیٹکس کی اور قومی مفاد کی, کہ یہ جنگ جو ہے, یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جیسے ابھی چیمبر آف کامرس کی بات کی, بڑی اچھی انہوں نے. اب آپ دیکھیں نا, آپ کی تو اکانومی ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے نا, پہلے تو یہ سمجھے نا. ویسے تو ساری گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, بٹ آپ کی اکانومی زیادہ ڈیپینڈنٹ, آپ کو سب پتا ہے, ٹھیک ہے, میں دہراتا نہیں ہوں. سو جب جنگ ہوگی اور ڈیپینڈنٹ اس گلف کے اوپر ہے, میں نے پہلے بات شروع کی تھی, آپ کے لوگ وہاں پر ہیں, وہاں سے فورن ایکسچینج بیچتے ہیں, آپ نے کہا آئل بھی وہاں سے آتا ہے, اور آپ نے کہا یہ بتایا انہوں نے کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی جاتی ہیں, تو ساری اکانومی تو آپ کی افیکٹ ہو گئی. بلک اکانومی تو آپ کی افیکٹ ہو گئی نا, آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, بلک اکانومی آپ کی افیکٹ ہوگی. ادھر بھارت تیار بیٹھا ہوا ہے سندھور 2 کرنے کے لیے, افغانستان سے بائی دی وے آپ کی جنگ چل رہی ہے, کوئی جو انفارمیشن, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو پاکستان کے اینگل سے دیکھیں نا. میں تو یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جو ہمارا ادھر بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہیں جی, ایران ہار رہا ہے, اسرائیل ہار رہا ہے, وہ اٹ از امٹیریل. یہ دوسری بات ہے, سیکنڈ تھرڈ لیول کی چیز ہے. پرائمری چیز یہ ہے نمبر 1 کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیسا. ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہو. ایک تو ویسے انسانی ہمدردی کے لحاظ سے ایران ہمارا نیبر ہے, وہاں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے نا, لیکن آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اکنامکلی. ایک تو یہ. دوسری بات, آپ یہ سمجھے کہ آپ کی جنگ کون سی ہے. جس طرح میں نے چائنا کی, روس کی جنگیں بتائیں, آپ بتائیں نا آپ کی جنگ کون سی ہے. آپ کی نالج میں اضافہ. مجھے ایسے لگتا ہے بریگیڈیئر صاحب, میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے ایران کی جنگ ہماری اس لیے جنگ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ سکسیڈ کر جاتا ہے وہاں پر اسرائیل یا امریکہ, تو اس کے بعد آپ کے بارڈر کے ساتھ ایک بہت بڑا تھریٹ آ جاتا ہے, آپ کے ایسٹ میں انڈیا, ادھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایران کی جنگ بھی پاکستان کی جنگ ہے. بہت اچھا سوال کیا, اچھا ہوا, کیونکہ میں نے بتانا تھا, مجھے ذرا بات کرنے دے. ہاں, مجھے بات کرنے دے پلیز, تاکہ اس کا جواب بھی مل جائے آپ کو. نمبر 1, آپ کی جنگ اس وقت چل رہی ہے افغانستان سے. پتہ آپ کو فل فلیج جنگ ہو رہی ہے, یہ ٹیررزم کی کہانی ختم ہے, اس کا جنگ ہے. آپ کابل میں, کندھار میں, پاکستان ایئر فورس از بامبنگ دیم, اور وہ آپ پہ ڈرون جو ان کے پاس ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں, لیکن کل ان کے پاس بہتر ڈرون ہوں گے. آج تو جو اس کنٹریشمنٹ, اس کو وہ میزائل بھی بنا رہے ہیں یا لے رہے ہیں, بنا خود تو نہیں سکتے, بڑا لے رہے ہیں. آج کل دنیا میں آپ نے یوکرین وار دیکھ لیں, گلف وار یہ دیکھ لیں, یہ ویپن مل جاتے ہیں اور مختلف پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں دینے کے لیے, اور ادھر تو انڈیا بیٹھا ہوا ان کا ساتھی. ایک بات. اور دوسری وار سندھور 2 تو انڈیا تو تیار ہے, جب موقع ملے گا وہ کرے گا. یہ تو ہو گئی ادھر کی بات. اب آپ آئیں اپنی جنگ پہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط خیال ہے کہ ایران کی جنگ ایران وار از ناٹ پاکستان وار. نمبر 1, ایران میں جو جنگ ہو رہی ہے نا, ایران کے خلاف نہیں ہو رہی, نہ ایران کے خلاف لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے, نہ یہ ریلیجس وار ہے, نہ یہ سیکٹرین وار ہے. یہ بھی میں کلیئر کروں, یہ جیو پولیٹیکل وار ہے کہ مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کون کرے گا. مڈل ایسٹ کو ڈومینیشن کا پرانا ہسٹری, رومن امپائر تھی, پھر آٹومن امپائر تھی, پھر برٹش فرینچ کولونیلزم تھی, پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ آ گیا ود اسرائیل ان دی فور فرنٹ. ایران از چیلنجنگ دیم. پہلے یہ بات سمجھیں کہ وہ نکلے, اور آف کورس اٹ از سپورٹڈ رشیا, چائنا, ان کا گلوبل انٹرسٹ ہے, رشیا کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے کہ ادھر سے امریکنوں کو نکالو. اور چونکہ اسرائیل اس کا فرنٹ ہے, فرنٹ مین ہے, فرنٹ فورس ہے, تو ظاہر ہے اسرائیل تو پہلا ٹارگیٹ ہے نا ایران کا, آبویسلی. ایک تو یہ ایران کے اندر یہ جو ویو ہے, ایران کو کوئی فتح نہیں کرے گا, نہ کر سکتا ہے. اب کیپبلٹی وائز دیکھیں نا, یہ جس طرح اب وہ جو بڑی اچھی بات آپ نے کی, 40,000 فوج ہے یا لاکھ بھی آ جاتی, تو لاکھ سے کیا 1 لاکھ کی فوج سے وہ ایران کو فتح کر سکتے ہیں؟ ایران کو وہ نہیں فتح کر سکتے, نہ ان کا ایم ہے. وہ میکسیمم وہاں رجیم چینج کرانا چاہتے ہیں. اب آپ کا سوال, یہ رجیم اگر چینج ہو ہی جاتی ہے تو امریکہ کی اپنی رجیم تو نہیں آئے گی, نہ اسرائیل کی رجیم آئے گی. کوئی ایرانی ہوں گے جو بھی, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرینڈلی ٹو امریکہ ہوں, فرینڈلی ٹو اسرائیل ہوں. تو 1979 سے پہلے جو رجیم تھی شاہ کی, وہ فرینڈلی ٹو امریکہ تھی, فرینڈلی ٹو اسرائیل تھی, اینڈ فرینڈلی ٹو پاکستان تھی. آپ کی نالج میں اضافہ ہو. ادھر سے اکوپمنٹ جو ہمارے ٹینک جاتے تھے ایران, اور وہ اس پہ اسرائیلیز کا اکوپمنٹ بھی لگتا تھا ان کی نالج کے ساتھ. تو مطلب میرا مطلب یہ ہے, تو یہ اسرائیل کا ہماری پاکستان کی اسرائیل سے ڈائریکٹ تھریٹ وار نہیں ہے. ہماری تو فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے, ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے. نیتن تو کہہ چکے کہ ایران کے بعد ٹارگٹ پاکستان ہے. اور نہیں, یہ چھوڑ دیجیے, یہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ نیتن یاہو ابھی پہلے یہ کہتے تھے یہ بنائیں گے, کیا کہتے ہیں, گریٹر اسرائیل. آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے. ان کے پاس تو اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. یہ دیکھیں نا, یہ سمجھنے کی بات کریں. پاکستان کی قابلیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں وہ اب ٹی وی چینل پہ تو نہیں بول سکتا یا بولنا چاہتا, مطلب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں سکتا. پاکستان از ٹو اسٹرانگ فار اسرائیل اور اینی بڈی ایلس, جسٹ فار یور انفارمیشن. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں 1.5 بلین کا ملک ہے انڈیا, اس کو سندور کیا تھا, اس کے بعد ابھی وہ کرنا چاہتا مگر ہمت نہیں ہو رہی اس کی. اور ہماری اسرائیل اس کے ساتھ نیتن یاہو ویسے بھی نہیں رہے گا, اس طرح مر ہی گیا ہو, یہ کہتے مر گیا. اگر وہ زندہ بھی ہو یا کوئی اور بھی ہو, وی آر ناٹ ان کانفلکٹ, ڈائریکٹ کانفلکٹ.
ہم تو فلسطین کی سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کی کہ وہاں پر 2 اسٹیٹ مطلب پیلسٹائن اسٹیٹ ہونی چاہیے. ہم تو ایران اسرائیل کے ساتھ لڑ نہیں نہ رہے جس طرح ایران کی تو ڈائریکٹ جنگ چل رہی ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو مین ہے نا مین پارٹی اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. تو میں تو مثال دی کہ پہلے بھی تو اور اس میں اب یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اتنا تکڑا نہیں ہے. ابھی بات ہوئی ہے بڑی اچھی بات ہوئی ہے. ابھی جو گلوبل ورلڈ ہے نا پہلے سمجھے میری کتاب ہے جیو پولیٹکس پاکستان چونکہ ٹائم شارٹ ہے وہ یہ میں صرف ختم کر رہا ہوں کہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو افغانستان والی جو وار ہے اس کو ختم کرنا ہے ہمیں اور ادھر پیس لانی ہے. یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ گلف میں پیس لائے. میں شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہاں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور یہاں بہت زیادہ اقدامات بھی گورنمنٹ نے کیے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو آپ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ باتیں ایسی ہے جو سر نے کی ہے وہ ٹھیک ہوگی، لیکن پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں یہ جو وار ہو رہی ہے اس کے بعد بھی خطے کی جو اصل صورتحال ہے وہ ساری کی ساری اکانومی کی ڈپینڈنٹ کے لیے ہی ہے کہ جی کتنا کون حکمرانی کرے گا. تو وہ وسائل پہ ہی حکمرانی ہے نا. ایران کے تیل کی حکمرانی، سعودی عرب کے تیل کی حکمرانی، دوسرے علاقوں کے یو اے ای کا کیا آپ کے پاس کیا سورس آف انکم تھا؟ ٹورسٹ ہے اور وہاں کی انفراسٹرکچر ہے، وہاں کی جو بلڈنگز ہیں ان کے پاس تیل نکلتا ہی نہیں ہے. یو اے ای کا بیسیکلی اپنے پاس تو تیل نہیں ہے. تیل تو دوسرے علاقے قطر میں ہے، بحرین اور دوسرے علاقوں میں، دبئی میں تو ہے نہیں. پاکستان کے جو ساتھ افغانستان کے ساتھ جو لڑائی ہے یہ بڑی ضروری ہے سر کی بات کو کہ یہ ختم ہونی چاہیے. اچھا مجھے ایک ایڈ کر لیں، سوال ذرا ایڈ کر لیں. مجھے بتائیں ریمیٹنسز آتی ہیں آپ کی وہاں سے پاکستانی بھیجتے ہیں؟ بالکل بڑا نقصان ہے پاکستان کا. ہماری $30 بلین آپ سمجھ لیں آپ کی ایکسپورٹ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کی وہ امپورٹ تو بہت زیادہ ہے. اب آپ کی ریمیٹنسز بھی ڈسٹرب ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹ بھی ڈسٹرب ہوگی. پاکستان چلے گا کیسے؟ جی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ اب آپ کو ایک بہت بڑی آپ کی ایکسپورٹ جو آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی وہ ان ڈکلیئرڈ ایکسپورٹ تھی، وہ افغانستان کے ساتھ تھی جو پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ لڑائی کا ماحول شروع ہوا ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے. وہاں سے جو بھی وہاں کی رجیم ہے جو بھی اس نے غلط کیا ہے اس کو پاکستان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی اکانومی پاکستان کی ڈسٹرب ہے. انڈیا اس کے اوپر بالکل پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا. ابھی پاکستان میں سے بہت ساری تجارت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور وہ انڈیا تاشقند کے تھرو وہاں پہ اپنے راستے کھول رہا ہے. مہنگائی آئی ہے افغانستان میں بھی، پاکستان کے ساتھ بند ہونے سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ راؤنڈ ان کا چینج ہو گیا، وہ اب اوپر سے تاشقند کی طرف سے آنے لگ پڑے. پاکستان میں آئل کا اور زیادہ بحران اور زیادہ پیدا ہوگا. آپ کے پاس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا کلچر بھی کچھ ایسا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک انڈیو امیڈیٹ ایکشن لے کے پیٹرول بڑھایا، دوسری طرف لوگوں نے یہ دیکھا پیٹرول اور یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے بجلی مہنگی ہوگی. وہ 17,000 روپے کی 10,000 کی سولر کی پلیٹ بکرے والی تھی وہ 27,000 30,000 کی کر دی اسی دن مارکیٹ میں. وہ بھی تو سٹاک پڑا ہوا تھا نا. اگر ہم گورنمنٹ کو غلط کہہ رہے ہیں تو ہمارا بزنس مین بھی ویسے ہی رویے اختیار کر رہا ہے. ہمیں اس وقت پاکستان فرسٹ کے فارمولے پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ارد گرد دیکھ کے جو چیز گورنمنٹ کو پاکستان کے مفاد میں بہتر لگتی ہے وہ ہونی چاہیے. سعودی عرب کی لڑائی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس پہ پاکستان کو پہلے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو بھی ایگریمنٹ ہے چونکہ ہمیں اس کے پلس مائنسز پتہ نہیں ہے، ہمارے اوپن نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نے سب سے بڑا ڈیفنس پیکٹ کیا اس وقت سعودی عرب کے ساتھ، قوم کو پتہ نہیں وہ کیا ہے. اچھا اس میں ابھی تک ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اکانومی کا ہے اور اربوں اور یعنی جو سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے ابھی ٹرمپ کو تقریباً $1,000 بلین دیے تھے. آپ کو پتہ انہوں نے اس کے ساتھ پیکٹ کیا جب وہ یہاں پر آئے اور پھر 2.5 کوئی اس طرح انہوں نے کیا اور پھر ادھر انہوں نے کیا، سعودیز نے کھلے پیسے ٹرمپ کو دیے اور اب مار بھی کھا رہے ہیں. اب پاکستان کی جو قیادت ہے کیا اس قابل ہے کہ ان کو کہے کہ بھائی یہ جو آپ نے بلینز آف ڈالر ادھر دیے ہمیں دیں، ہم سے آپ نے پیکٹ کیا، ہم حفاظت کرنے والے، اب ہم آپ سے ہم کوئی اس طرح کی ہماری قیادت کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں شیخ صاحب نے بالکل ریلیونٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاش یہاں کوئی ایسے حکمران ہوتے جو عوام کو جواب دے بھی ہوتے اور پاکستان کا سوچتے. وہ تو ذاتی تعلقات پر، کیونکہ جب انہوں نے ایگزائل پر جانا ہے تو سعودی عرب جانا ہے یا کسی اور ملک میں جانا ہوتا ہے تو وہی ان کے گارنٹر ہوتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے بڑے احترام سے میں کرتا ہوں ان کے اختلاف کرتا ہوں کہ جی اسرائیل بھی ریلیونٹ ہے. کیسے ہو رہے ریلیونٹ؟ اس کے وزیر اعظم نے مودی کے سامنے تقریر پارلیمنٹ میں کی کہ یہ پاکستان کی باری ہے
اور پھر یہ ہے اچھا اس میں ایک ایڈ کر دیں، پریڈ صاحب نے کہا کہ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں، جبکہ وہ گریٹر اسرائیل کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ یہاں پر ماں بھارت کے لگا رہے ہیں نعرے، تو دنیا میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی مذہب کی یا کسی کاز کی جنگ ہونے چلی ہے، اکانومی کی جنگ ہے، اکانومی کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ جو صحیح ہے، وہ جو بھی ٹیم ہے اسرائیل کا پرانا خواب ہے، اس پر وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسے کام کرنے میں انہیں آسانی کیسے رہتی ہے کہ تمام اس مڈل ایسٹ میں بادشاہ ہیں، اس جمہوریت و حکومتیں ہیں نہیں، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ ودن گول رہنا ہے، بات نہیں کرنی ہے، حکومت کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھ لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیفنس معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ یہاں آ جائیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے، ہم تو ان خانہ کعبہ اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تو ہم پہلے بھی جاتے تھے، یہ معاہدہ 82 میں بھی ہوا تھا۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن میں یہ سمجھتا ہوں وائزلی طور پر، اگر کاش حکمران اس پر توجہ دیں تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان کو پیٹرول ڈیزل مل سکتا ہے، اور اس علاقے میں اس کو نمبرداری بھی مل سکتی ہے۔ وجہ یہ کہ لیکن یہ بھی ہے کہ امریکہ بڑی دیر سے اس علاقے سے جو بینیفٹ حاصل کر رہا ہے، جب حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے وہ جہاں آ کے ٹریول کر کے تھے 1000 بلین ڈالر لے جاتا تھا، ہمیں وہ 2 بلین ڈالر بھی نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہماری تو بےزتی ہوئی ہے، یو اے ای جب پاکستان میں آتے ہیں تو انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ساری میٹنگیں کر کے چلے گیا، حالانکہ 1-2 بلین کی بات ہی تھی۔ اس وقت یو اے ای بھی جو ہے یہ ری بجٹ ہو رہا ہے، یہ شاید خدا کی طرف سے کہ تمام عرب ممالک اس بات پر تو بات متفق ہیں کہ جتنی ہم امریکہ کے ساتھ انویسٹمنٹ یعنی اس کا ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کرتے تھے، اس کا فائدہ ہمیں سیکورٹی کے صورت میں نہیں ملا، جو ہمیں سیکورٹی نہیں دی گئی، سیلوٹ بھی مار بلکہ الٹا جہاں جہاں ہم نے بیسز بنائے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہماری جو ساورنٹی ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اندر سوچ تو ہے، اس سوچ کو آگے جا کے جب امریکہ کو کہیں نہ کہیں سے اور کچھ لوگ مل کے، جس طرح رشیا ہے، چائنا ہے، مل کے وہ کمزور ہوگا، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ لاسٹ اس کا جو ایڈونچر جس کو ایمبیسی ایڈونچر کہتا ہوں شاید اس کے گلے پڑ جائے۔ باقی رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی بات کی ہے، اس صندوق اب بہت دور جا چکا ہے، یہ درست ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب میں تہذیبوں کی آپ سے بات کی ہے۔ ہاں البتہ اب یہ چھیڑ چھاڑ افغانستان کی طرف سے ہے، یہ وائزلی ہمیں چاہیے کہ جو کے پی کے یا بلوچستان کے جو پرانے ہمارے لیڈران ہیں جو وہاں بات کر سکتے ہیں یا وہاں سے بات کرتے ہیں، جیسے علماء کرام ہیں، پچھلے دن تجویز بھی آئی تھی ہمارے پاکستان کی طرف سے کچھ علماء کی، ان کے علماء کرام اور پاکستانی علماء کرام اس چیز پر آ جائیں، اور میرا اندازہ یہ کہ آج جائیں گے، کیونکہ اس وقت سب نے سمجھ لیا کہ امریکہ کی وہ طاقت، وہ قوت، اس کا جو گھمنڈ تھا وہ اس طرح کا نہیں رہا۔ آپ دیکھیں جو بندہ اتنی پلاننگ بھی نہیں کر سکا کہ آپ نے ہرمز میں 1000 جہاز کھڑا ہوئے، باقی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ جہاں پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، آئی ایم ایف کا قرضہ آتا ہے، آپ گاڑیاں لے لیتے ہیں، سبسڈی فیکٹریوں کو نہیں دیتے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو سروسز میں نوکریاں دینی ہوتی ہیں، انہوں نے ملک اکانومی بہتر کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ایکسپورٹ امپورٹ کرنی ہوتی ہے، یہاں تو ادارے بالکل راجنوں کو کھا گئے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹائم تھوڑا ہے، میں بالکل شارٹ صاحب بتائیے گا، میں شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ میری بات سنیں، میں نے ایک بات کرنی ہے اس میں، یہ وار جو ہے نا یہ جیو پولیٹیکل اور اکنامک ہے، میری بات کرنے تھے مجھے بھی بات کرنے تھے نا، اتنی لمبی بات کرتی ہے، لیٹ می ٹاک۔ کوسچن ایڈ کر لیجیے، ہاں بتائیں، بولیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ افغانستان کے اندر ہم نے ایک پیکٹ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، افغانستان وار میں سعودی عرب نظر نہیں آتا، باقی آپ اسے کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی افغانستان سے پہلے اس کی بات کر لیں، یہ جو وار ہو رہی ہے نا یہ جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک وار ہے، ریلیجن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، انڈیا بھی کرتا ہے، اسرائیل بھی کرتا ہے، وہ انہوں نے بھی کہا ہے، امریکنوں نے کہ جی وہ ریٹرن آف کرائسٹ کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی فوجوں کو موٹیویٹ، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، وہ مختلف کنٹریز یوز کرتے ہیں، ریئل کور ایشو جو ہے نا وہ جیو پولیٹکس اینڈ اکنامکس ہے جس پہ جنگیں ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ کی شامل، ایک تو یہ۔ دوسری بات افغانستان کی جو بات ہے، اور یہ جو افغانستان کی جو بات ہے وہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے سعودی عربیہ کی، آپ نے مانگی نہیں ہے ان کی، یا تو نا کہ انڈیا کے ساتھ وہ یہاں تک تعلق ہے آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ، آپ امن کرانا چاہتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران اور اس جنگ میں، پاکستان ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹی، لیکن اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے تو اس میں ہم obviously پاکستان انوالو ہو جائے گا، اس لیے میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ، ہم اپنے انٹرسٹ کو سمجھے نا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو پیس کرائی جائے، اور اس میں پیس میں اور ملک شامل ہیں جو چاہتے ہیں، اور اس میں جس طرح بھی بات ہوئی امریکہ بھی اس سٹیج پہ فار ڈفرنٹ ریزنز وانٹس کہ اس کا کوئی حل نکل آئے، لیکن جو ملک لڑ رہے ہیں نا، ایک ایران ہے اس میں اور دوسرا اسرائیل ہے، ان کی لڑائی پر مطلب
चल रही है और वो बढ़ सकती है, एंड देन इट कैन बिकम वेरी डेंजरस, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल रेलम तक जा सकती है। मैं इसको वॉर एंगल से बता रहा हूँ ठीक हो गया। वो तो सारी बातें हो गई, टाइम तो वो फिर खतरनाक हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल वॉर हो जी जाएगी। बहुत ब्रिगेड साहब, आप शेख साहब बिल्कुल चंद अल्फाज बता दें। मैं इस बात पे बहुत मुत्तफिक हूँ कि ये जो जंग है ये इकोनॉमी की जंग जरूर गिनी जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी इंडियंस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका उनका भरपूर साथ दे रहा है। इस खित्ते में हम सबसे कमजोर हरीफ गिने जा रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो दुश्मन है वो हमारे लिए ज्यादा, ईरान बॉर्डर हमारा इंसिक्योर करने की तरफ वो है, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर इंसिक्योर है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर इंसिक्योर है। ये खित्ते की जंग में पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, इकोनॉमी की वॉर है, पाकिस्तान को हर तरीके से हर तरह से घेर के नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को आज भी पाकिस्तान के मफाद की तरफ देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी शुरा की बातें सुनी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू ब्रिगेड साहब।